نکالنا مسجد حرام سے ہی باہر نکال کے مار دو، وہی مارا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مروایا ہے۔ اور اس کے نام کے لحاظ سے کچھ لوگوں کو شبہ پڑتا ہے، اصل میں عبد العزا تھا، جب پہلے مشرک تھا پھر کلمہ پڑھا تو عبداللہ، اور پھر آگے اس کی جو صورتحال ارتداد کی تھی۔ اب واضح طور پر جب وہ توہین کرتا ہے اس کی سزا کس انداز میں شریعت بیان کرتی ہے۔ اب یہاں پر وہ البدایہ والنہایہ دیکھ لو، یا اس کے سوا تم زرقانی کو دیکھ لو، یا نسیم الریاض کو دیکھ لو، جہاں بھی دیکھو گے اس کے جرم کا ذکر واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ یہ سیرت حلبیہ ہے جلد نمبر 3، جہاں ابن قتل کا تذکرہ موجود ہے کہ کیسے قتل ہوا، وہ کیسا تھا۔ کانا شاعرا یہجو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بدبخت شاعر تھا، اور خوش قسمت شاعر ہو تو حضرت حسان کی شکل میں آتا ہے، اور بدبخت ہو تو پھر سر اس کا مقام ابراہیم کے پاس اترتا ہے۔ اب یہ شاعر تھا، کیا کرتا تھا؟ شعر میں نبی علیہ السلام کی حجب کرتا تھا، شعر میں توہین کرتا تھا۔ وکانت لہو کینتان تغنیان ہی، اس نے 2 کنجریاں رکھی ہوئی تھیں جو اس کا لکھا ہوا برا کلام پڑھتی تھیں بہجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا یہ توہین رسالت کا 13 مجرم تھا، اس نے لکھی بھی توہین، اس نے جلسے کروائے توہین کے، اس نے کنجریوں سے وہ نظمیں پڑھوائیں جو توہین پر اس نے لکھی ہوئی تھی۔ غامدی کو اگر اس کا یہ جرم نظر نہیں آتا تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا ایمان پھر اس سے روٹھ چکا ہے، ورنہ بدر کے میدان میں وہ ہزاروں جرم کرنے والا ابو جہل، حضرت معاذ کو سارے جرم نیچے نظر آتے ہیں، گالی والا جرم اوپر نظر آتا ہے، جس بیس پر اسے قتل کیا جا رہا ہے۔ اس بنیاد پر ابن قتل کو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قتل کا حکم دیا تو وہ قتل اس بیس پر تھا کہ وہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اور وہاں پر اس کو معافی نہیں دی گئی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو تحت خود کروایا ہے۔ یہاں اس چیز کو بھی سامنے رکھنے کی ضرورت ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کچھ لوگوں کو معاف بھی کیا، اس معافی کی باقاعدہ ہم بعد میں بحث کرنے والے ہیں، ابھی چند احادیث اس کی مکمل کر لیں۔ اس کے ساتھ ہی جو ڈیتھ وارنٹ جاری کیے تھے ان میں ایک عبداللہ بن ابی سرحہ بھی تھے، ان کے بارے میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا، سنن نبی داؤد کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 263 اس پر یہ حدیث شریف موجود ہے۔ صرف اس میں نہیں، مسند امام احمد میں بھی ہے، اس کے علاوہ مستدرک میں بھی ہے، اور بہت سی کتابوں کے اندر، سیرت کی کتابوں میں بھی حدیث کے علاوہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت حکم دیا تھا کہ 4 ہیں، مرد اور 2 عورتیں ہیں جن کو نہیں چھوڑا جائے گا، ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ اکرمہ بھاگ کے چلا گیا، واپس آئے تو نبی علیہ السلام نے اپنا حق تھا معاف کر دیا، اور نظر آ رہا تھا کہ اگلے میدانوں میں جس وقت دبا اور عمان کے علاقہ میں دور صدیق اکبر میں جا کر گستاخی ہوگی، اکرمہ سینکڑوں گستاخوں کے سر اتار کے اپنے اس عمل کی گواہی دے گا کہ سرکار کے حسن نے مجھے اپنا کس قدر اسیر بنا رکھا ہے۔ اس کو چھوڑا۔ عبداللہ بن ابی سرحہ کے لحاظ سے جو حدیث شریف ہے اس میں بھی واضح طور پر کہ جب کوئی گستاخی کرتا ہے اس کے بعد وہ واجب القتل ہے، اس کے لیے کوئی چانس دوسرا نہیں ہے۔ یہاں پر بطور خاص سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لایا گیا عبداللہ بن ابی سرحہ کو، حدیث نمبر 5 پیش کر رہا ہوں، جلد نمبر 2 ابو داؤد شریف کی صفحہ نمبر 263 ہے۔ یہاں پر یہ ذکر موجود ہے کہ جس وقت وہ پیش کیا گیا کہ عبداللہ بن ابی سرحہ آ گیا ہے جس کو آپ نے فرمایا تھا قتل کرنا ہے، اور یہ اب آپ کا کلمہ پڑھنے آیا ہے اور آپ سے معافی مانگنے آیا ہے، تو نبی علیہ السلام نے ایک بار دیکھا نگاہ ہٹا لی، دوسری بار دیکھا نفرت کا اظہار کیا، تیسری بار دیکھا پھر بھی نفرت کا اظہار کیا۔ اس کے بعد اقبل علی اصحابہ، تیسری بات کے بعد چوتھی بار جب اس نے اپنی درخواست پیش کر لی، سرکار نے اپنی غلامی میں قبول کر لیا، واجب القتل قرار دیا تھا، اور پھر چونکہ اپنا حق تھا، چاہتے معاف کرتے، چاہتے اس کو سزا دیتے، اپنا حق معاف کرتے ہوئے عبداللہ بن ابی سرحہ کو قبول کر لیا۔ لیکن میں جو بات بیان کرنا چاہتا ہوں دلیل کے طور پر وہ یہ جملہ ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اقبل علی صحابہ، صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور بڑے غصے سے کہا، اب اس ابن سرحہ کو، عبداللہ بن ابی سرحہ کو قبول کر چکے تھے، فرمایا اما کان فیکم رجل رشید یقوم الی ھذا حیث رآنی کففت یدی عن بیعتی فیقتلہ،
میرے صحابہ تم میں سے کوئی بھی رجل رشید نہیں ہے، جب تم نے دیکھا تھا کہ میں اس کو قبول نہیں کر رہا، تمہیں چاہیے تھا اٹھ کر اس کے سر اتار دیتے۔ کیا تم میں ایک بھی ایسا نہیں ہے؟ تم دیکھ رہے ہو وہ معافی چاہتا ہے، میں معافی نہیں دیتا، تو اسی مرحلے میں کہ میں نہیں دے رہا، تمہیں چاہیے تھا کہ تم اس کا سر اتارتے۔ اگر اس حالت کے اندر اس کا قتل ناجائز ہوتا تو سرکار غصے کا اظہار کیوں فرماتے؟ صحابہ تم پیچھے رہ گئے ہو، جب میری ادا کو تم نے دیکھا کہ اگرچہ کلمہ پڑھنے کی درخواست کر رہا ہے کہ مجھے قبول کر لو، تمہیں میرا رنگ دیکھنا چاہیے تھا، تمہیں فیصلہ کر دینا چاہیے تھا۔ کوئی بھی تم میں ایسا نہیں ہے جو اٹھتا فیقتلوا اس کو قتل کر دیتا، یہ واجب القتل تھا، اب تو میں نے قبول کیا، اس سے پہلے یہ واجب القتل تھا۔ تو یہ لفظ کس کے ہیں؟ نبی علیہ السلام کے ہیں، کسی عام دنیا کے قانون دان کے نہیں، یہ سرکار کا فرمان ہے، درجنوں حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، سند کی ذمہ داری آخری سانس تک قبول ہے، اس میں کسی طرح کسی راوی میں کوئی ضعف نہیں ہے۔ سرکار نے ایک شخص کو جو پہلے دین چھوڑ کے جا چکا تھا مگر مطلقاً مرتد نہیں تھا، توہین کر کے مرتد ہوا تھا، سرکار کے پاس اب کلمہ پڑھنے کی درخواستیں لے کے کھڑا ہے، پھر بھی سرکار فرماتے ہیں یہ شخص واجب القتل تھا، میں اپنی حیثیت میں چاہتا تو کبھی اس کو معاف کر دیتا، لیکن تمہیں دیکھنا چاہیے تھا، میں نے 3 بار اس کو معاف نہیں کیا، اسی دوران تمہیں اس کو قتل کر دینا چاہیے تھا۔ اب ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا او ماتا الینا بعینکا، کاش کہ آپ تھوڑا سا آنکھ کا اشارہ کر دیتے، آپ نے اشارہ کیوں نہیں فرمایا؟ اشارہ کرتے آنکھ کا تو ہم سر اتار دیتے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی کی آنکھ خیانت والی نہیں ہوتی، نبی کی آنکھ خیانت والی نہیں ہوتی، اشارہ کرنا، اشارے سے کروانا یہ تو خیانت بنتی تھی، یہ تمہیں چاہیے تھا، یہاں اشاروں کی ضرورت نہیں، یہاں خود ہی فیصلے کرنے ہوتے ہیں، تم نے کیوں نہ اشارہ کیا؟ فرمایا نبی کی آنکھ خیانت والی نہیں ہوتی۔ اب اس حدیث شریف کے اندر بھی ابو داؤد جلد نمبر 2 کے اندر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس چیز کو ذکر کیا اور ہائی لائٹ کر دیا، یہ معاملہ ایسا ہے جب کوئی جرم کرتا ہے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہے، چاہیں تو معاف کریں چاہیں تو معاف نہ کریں، اور کسی کو اختیار نہیں ہے، واجب القتل قرار دیا اور غصے کا اظہار کیا، اسی دوران کام پار کر دینا چاہیے تھا۔ اس سے پتا چلا کہ کچھ مواقع ایسے بھی ہوتے ہیں، بالخصوص ناموس رسالت والا مسئلہ، یہاں قانون کی پیچیدگیوں میں داخل ہونے سے پہلے ہی کام پورا کر دینا چاہیے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ اپنی سرکار کی عدالت ہے، میں چپ تھا، میرے بولے بغیر تمہیں کرنا چاہیے تھا، تم اس کو پار کر دیتے، یہ واجب القتل تھا۔ اسی چیز کو آگے میں اس حدیث نمبر 6 میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک یہودیہ تھی، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گالی دیتی تھی، فخانہ کہا رجل، یہ سنن ابی داؤد میں ہے، فی منصب النبی صلی اللہ علیہ وسلم باب ہے، حدیث نمبر 4362 ہے۔ ایک بندہ یہودیہ کو گلا دبا کے مار آیا، پہلے تو خنجر والا مسئلہ تھا، اب گلا دبا کے مار کے آ گیا ہے اور نبی علیہ السلام کے پاس پیش ہو گیا، تو سرکار نے کتنی سزا دی؟ اس سے بدلہ لیا، اس کی کیسے سزا دی؟ فَأَبْطَلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دمہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے خون کو باطل قرار دے دیا، اور مارنے والا مجاہد ہے، اس نے کوئی جرم نہیں کیا کیونکہ اس نے مجھے گالی دی تھی، گلا دبا کے مار کے جو آیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جرم کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا مجرم بنا کے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا ان سے بڑھ کے حقوق کا لمبردار کون ہو سکتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس فیصلے کو صادر فرمایا۔ ایسے ہی حدیث نمبر 7 موجم کبیر طبرانی کی جو ہے اس کے اندر تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر موجود ہے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک شخص آ گیا، جس سے پتا چلتا ہے محمد ہیں متاع عالم ایجاد سے پیارے، پدر مادر برادر جان و مال اولاد سے پیارے، اگر کسی نے ایسا کیا عاشق نے نہیں سمجھا، ماں ہے باپ ہے بھائی ہے بہن ہے بیٹا ہے جا جو بھی ہے، جرم دیکھتے اس کو پار کیا ہے، سرکار کے حکم کا انتظار نہیں کیا، قاضی کے حکم کا کہاں انتظار کرے گا، وہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسا کردار ادا کر کے گیا ہے، سرکار نے دست شفقت اس کے سر پہ عطا فرمایا ہے۔ یہ طبرانی کی جلد نمبر 17 اور اس کا صفحہ نمبر 64 ہے۔
اس میں یہ حدیث شریف موجود ہے، حضرت عمیر بن امیہ ان کی بہن تھی اور وہ گستاخ بن گئی. شاتمات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکانت مشرکہ تھی اور اس نے گالی دی نبی علیہ السلام کو. فاشتمل لها علی السیف ثم اتاها فوضعه علیها فقتلها. بھائی اپنی بہن کو مارنے کے لیے آ گیا، تلوار سے 2 ٹوٹے کر دیے. اس کے بعد پتہ نہ چلا کہ مار کے کون گیا ہے، تو احتجاج شروع ہو گیا. کاما بنوہا، اس عورت کے بچے بیٹے وہ کھڑے ہو گئے، فساہو اور چلانے لگے، کہنے لگے کس نے قتل کیا ہماری امی کو، کون قاتل ہے. کسی اور پر الزام لگا رہے تھے. جب الزام کسی اور پہ لگا تو مجاہد نے قبول کیا، اور اس سلسلے میں گم نام نہیں برسریام اقرار کریں گے. سامنے آ گئے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اور آ کے انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی. سرکار نے پوچھا اقتلت اختک، کیا تم نے اپنی بہن ماری ہے، اپنی بہن کو تم نے قتل کیا ہے؟ قال نعم، ہاں میں نے قتل کی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمیر بن امیہ نے کہا ہاں میں نے اس کو قتل کیا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لیما، کیوں قتل کیا ہے، سبب کیا تھا؟ تو فرمایا کانت تؤذینی فیکا، محبوب وہ مجھے تمہارے بارے میں تکلیف دیتی تھی. تؤذینی، تکلیف مجھے دیتی تھی، مگر تھپڑ مار کے نہیں، فیکا تمہاری بےزتی کر کے معاذ اللہ تمہاری توہین سے وہ مجھے تکلیف دیتی تھی. مجھ سے برداشت نہیں ہوا، اس واسطے میں نے اس کو پار کر دیا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احضرا دمہا، خون باطل ہے، نہ قصاص ہوگا نہ دیت ہوگی. جب سنا سرکار سے قربان جائیں اس کے نبی کے فیصلوں پر، وہی بیٹے اپنی ماں پر پہلے چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے کہ کس نے مارا، کس نے مارا. جب پتا چلا ہمارے ماموں نے مارا، گستاخی کی وجہ سے مارا، تو عشق بول اٹھا. محبوب اگر اس جرم کی وہ مجرمہ تھی، آج کے بعد ہم نہیں چیخیں گے سچ مارا ہمارے ماموں نے، اس کو واصل جہنم کیا، اس واسطے کہ وہ مجرمہ تھی. یہ شروع سے اس کے فیصلے اس طرح آئے ہیں. اور یہاں بھی طبرانی کے اندر باقاعدہ سارے رجال اس کے ثقہ قرار دیے گئے ہیں، اور کسی لحاظ سے بھی اس کی سند میں کوئی کمی نہیں، جتنی بھی میں حدیثیں پیش کر رہا ہوں. ایسے ہی مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 237 اور 307 پر یہ حدیث شریف موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رجلا من المشرکین شتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مشرک نے گالی دی تو نبی علیہ السلام نے باقاعدہ عشق کے بازار کی بولی دے دی. میں یکفینی عدوی، کون ہے جو اس سے بدلہ لے گا، اس گستاخ سے بدلہ کون لے گا. یہاں یہ بھی پتا چلا، انہیں پتا ہے کہ رب نے کہا ہوا انا کفیناک المستہزئین، کہ نبی ہم کافی ہیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم کافی ہیں. تو سرکار کہتے بندو تم میں سے کون کافی ہے؟ میں یکفینی عدوی، کون ہے جو بدلہ لے گا. تو واضح کر دیا اللہ کے کافی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو بھی کافی بنا دیتا ہے. میں یکفینی عدوی، کون ہے کافی. یہ کافی لفظ بھی بڑا قابل غور ہے، اس کو بھی لوگوں نے غلط استعمال شروع کر دیا ہے. جو بتوں والی آیات ہیں وہ اللہ کے عظیم بندوں پر پڑھ کر وہ یہ فیصلے کرتے پھر رہے ہیں. اب سرکار کیوں کہہ رہے ہیں اپنے غلاموں کے تم میں سے میرے لیے کافی کون ہے؟ جب پڑھتے حسبنا اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، تو پتا چلا اللہ والے اللہ کی قدرت کا مظہر بن جاتے ہیں. یہ کسی غیر سے نہیں، رب کے حکم اور اس کی طاقت سے سب کچھ کر کے دکھا دیتے ہیں. جب یہ فرما کون ہے جو میرے لیے کافی ہو جائے، تو سرکار کے حکم پر حضرت زبیر بولی پہ اٹھ گئے. قال الزبیر انا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میں کروں گا. فبارزہ، اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں، یہاں چھپ کے اچانک نہیں مارا، چیلنج کیا میرے سامنے. اب میں تو اسے پوچھتا ہوں تو بھونکا ہے میرے نبی علیہ السلام کو؟ بارزہ فقتلہ فآتاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلامہ، چیلنج کیا اور سامنے اس کا سر اتارا گستاخ کا. سرکار نے اتروایا، اور اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید اعزاز دیا، گستاخ کا جتنا سامان ہے عاشق یہ تم ہم مفت میں دے دیں گے، یہ تیرا ہے. انعام بھی دیا، حکم دیا. اب سوچو تم جتنے لوگ بیٹھے ہو، یقیناً علماء کرام تو پہلے جانتے ہیں، جس کو پتا نہیں کہ کتنے احکام ہیں اور کتنی بغیرتی ہے کہ ان احکام کے ہوتے ہوئے کوئی کہے کہ یہ قرآن سے نہیں، یہ سنت سے نہیں. وہ کس قرآن کو مانتے ہیں؟
किस सुन्नत को मानते हैं? ये तो दिन